الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونصدق أن المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله وقد جاء ومضى وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المبين بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وقال في مقام الآخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ معزز مصلیین اکرام، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ درود و سلام خاتم علیہ الصلاۃ تسلیم کی ذوات مطہرہ پر وکل صحابہ و صحابیات و اجمعین پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا، جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، جس طرح سے برسات کے خطرات کو کوئی گن نہیں سکتا یا آسمان کے تاروں کو گن نہیں سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان نعمت اللہ ولا تعدوا من نعمت اللہ ولا تحصوها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سے اگر کوئی سب میں بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے تو مٹی کے پتلے پر کن فیکن کے ذریعے سے اپنی روح پھونک کر اسے زندگی جو دی ہے، وہ زندگی سب میں بڑی ہے۔ وہ زندگی نہ ہوتی تو یہ سب بکھیڑے نہ ہوتا۔ وہ زندگی ہی ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے حیات عطا فرمائی، تو اس زندگی کے ملنے کے بعد ہی یہ تمام امور اور احکامات اور جتنے بھی امور ہیں وہ تمام کے تمام سرزد ہوئے، ورنہ مٹی پر کوئی حکم نہیں تھا، نہ تو پانی پر کوئی حکم تھا، بلکہ وہ مٹی اور پانی سے گوندے گئی اس پتلے کو جو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، وہ زندگی نہ وہ پتلا کبھی طلب کیا تھا، نہ خدا کی طرف اپنے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے اس مٹی کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، اور بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، وہ زندگی جب ملنے کے بعد جہاں اللہ تبارک و تعالی اسے سنبھالنے اور سدھارنے کے لیے، اصولات پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ تسلیم کے سلسلے کو
مبعوث فرماتا، انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم کو مبعوث فرماتا رہا، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب کی صورت پہ کتابوں کو نازل فرماتا رہا۔ ایک طرف تو نبی آتے رہے، ایک طرف تو کتاب کا نزول بھی ہوتا رہا کہ صرف کتاب آ جاتی اور نبی نہ ہوتا تو جب بھی چلنا مشکل ہوتا، اور صرف نبی آ جاتے اور کتاب کا یا دستور کا نہ آنا ہوتا تو اس وقت بھی چلنا مشکل ہوتا۔ جہاں اللہ رب العزت نے اس زندگی کو سنبھالنے اور سدھارنے کے لیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، وہاں پر ان کو کتابوں کے ساتھ کتابوں کو بھی ان کے حوالے کیا۔ تو اسی طریقے سے وہ زندگی جہاں اللہ رجال اللہ کے ذریعے سے اور کتاب اللہ کے ذریعے سے سنبھالا، تو آدم سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک کی سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے کہ وہ زندگی کو بندگی سے بدلنے کے لیے اللہ ہم تو طے نہیں کر سکتے تھے کہ کن قوانین کے بنیاد پر وہ زندگی کو ہم اپنا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے جانب سے انبیاء کو پہنچا دیا اور فرما دیا کہ تم اصول تو نہیں بنا سکتے، وہ اصول بھی میری جانب سے ہے۔ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سوائے میری عبادت کے تیرا اور دوسرا کام نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے وہ انسان کو بنا دیا کہ تو میری عبادت ہی کے لائق ہے، ساری کائنات کو میں تیری خدمت کے لیے رکھا ہوں اور تجھے میری خدمت کے لیے رکھا ہوں۔ چاند نکلتا ہے ادب کے ساتھ نکل کر انسانوں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، اور جیسا ہی جب سورج نکلتا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، چاند اپنی جگہ کام کرنے لگتا ہے، تارے اپنی جگہ کام کرنے لگتے ہیں، آسمان کو آسمان گیری کی طرح سجا دیا، زمین کو ایک چٹائی کی طرح بچھا دیا۔ عزیزان محترم، یہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ ہاتھ باندھے انسان کے سامنے غلام کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ سورج صبح نکلتا ہے تو پوری غلامی کو لیتے ہوئے کہ انسان کی خدمت مجھے کرنا ہے، چاند اپنی جب تابانی کو لے کر نکلتا ہے تو انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ کوئی ایسی شے نہیں جو انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ جب بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کس لیے بنایا گیا تو بندہ عاجز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سوائے ذات حق کے اور مجھے کسی کے عرفان کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے وہ زندگی کو جب بندگی کے بدلنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم نے محنتیں کی تھی، تو وہ زندگی کو رنگ بندگی کا دے کر جب بندہ عاجز و انکساری کے ساتھ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہے تو عزیزان محترم وہ وحدہ لا شریک ذات اس بندے کو قبول فرماتی ہے۔ زندگی ورنہ ایک انسان اپنے طور پر آزادی کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ زندگی نہیں کہلاتی، اس کے اندر بے وفائی ہوتی ہے۔ جب ایک زندگی کو امانت داری کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک کی طرف موڑ دیتا ہے تو انی وجھتو وجھیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہتے ہوئے خدا کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا جو کچھ بھی حرکات و سکنات ہیں سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کی طرف نہیں۔ تو عزیزان محترم، آدم سے لے کر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم کی تعلیمات کے اس مغز کو دیکھنے کی کوشش کریں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا دل و جان صدقے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ اپنے اعتبار سے جو عام بڑے مفہوم کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے آپ کا سر کا سایہ باپ کی صورت میں اٹھا دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کا مقام میرے محمد کے دل میں ہو، وہ ابا ابا کہہ کر نہ پکاریں بلکہ احد احد کہتے ہوئے میری اپنی وحدہ لا شریک ذات کا اقرار کریں کہ ان کی زبان پر میں لفظ ابا کو سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس معصوم کے سر سے پہل اللہ رب العزت نے ان کے باپ کا سایہ اٹھا دیا کہ محمد بڑے ہو کر یا بولنے لگ کر کہیں ہاتھ چھوڑ کر ابا کہہ کر دوسرا مقام نہ دے دیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام سے ہٹا دیا اور صرف احد احد آپ کی زبان پر چڑھا دیا۔ اسی طریقے سے جب بولنے لگے تو ماں کا سایہ بھی آپ کے سر سے ہٹا دیا۔ عزیزان محترم، کیوں کس لیے ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا کہ محمد کی زبان پر عہد چھوڑ کر کسی اور کا نام لے اور کسی اور غیر کا نام چڑھ جائے، اس لیے اللہ رب العزت محمد کے زبان پر سوائے عہد کے اور کسی لفظ کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو زندگی کو دیکھیے
کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی ان بندوں کے ساتھ گزارتے ہیں یا آپ اپنی امت کے ان تمام لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، سوائے اللہ کی ذات کی محبت کے بٹھانے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ جب مکہ المکرمہ سے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی بنا ڈالی تھی، اور وہ مقام جہاں پر حضرت ابراہیم رات دن اپنے فرزند کو لے کر محنت کی تھی، وہ مقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوئی تھی۔ جب مقام آتا ہے، اور ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو کر لوگ آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے پورے واقعے سے بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ چیدہ مضمون کو آپ کے درمیان میں رکھتے ہوئے کہ صرف وحدہ لا شریک ذات کے سوا کسی کا مقام ہمارے دل میں رہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سوائے اللہ کی محبت کے یا رسول کی محبت کے یا مہدی کی محبت کے اور کسی غیر کا مقام ہمارا دل مسکن نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں موجود تھے، ایسی صورت میں دشمن پورے طور سے زور آزمانے لگے، آپ پر ظلم و زیادتیاں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب فرماتے ہیں تو جیسے ہی مکے سے نکلتے ہوئے اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے کہ محمد کے دل میں میری محبت ہے یا مکے کی محبت ہے یا کعبۃ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت آزمانے کے لیے آپ پر جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی جہاں آزمائش آئی تھی تو صرف میری ذات کو اس کے دل میں ہونا چاہیے، بلکہ میرے علاوہ کسی کا مقام اس کے دل میں نہ ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو بھی جب ایک عمر کو پہنچے جہاں پر اولاد ہونا ناممکن تھا، ایسی صورت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جب مقام آتا ہے تو حضرت ابراہیم کی توجہ جہاں خدا کی طرف تھی، جہاں پر انی وجہت وجہی للذی کہہ کر آپ نیت باندھے خدا کی طرف تھے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت آپ پر نظر ہوتی ہے، حضرت اسماعیل پر نظر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ میرے مقام میں اسماعیل کو بھی شریک کر رہے ہیں، اس لیے میں آزمانا ہے کہ میری محبت زیادہ ہے یا اسماعیل کی محبت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، میں نے دو دل نہیں دیے بلکہ ایک دل دیا ہے، ایک دل میں اسماعیل کو، ایک دل میں خدا کو، یہ نہیں بلکہ ایک ہی دل میں میری ہی ذات کو مسکن بنانا ہے۔ القلب عرش اللہ کہہ کر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا مسکن کہیں ہے تو تمہارا دل ہے، وہ دل میں سوائے میری محبت کے کوئی دوسرا نہ ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی نہ ہو، وہ دل یہ ہے جو مجھے تمہارا اپنے میں نے مانگ کر تمہارا وہ ٹھکانہ لے لیا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل کو بھی آزمایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ میں سوائے تیری ذات کی کسی کو محبت دینے والا نہیں، چاہے میری اولاد کیوں نہ ہو، میں کاٹنے کے لیے تیار ہوں، چاہے دولت کیوں نہ ہو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہوں، چاہے بادشاہت کیوں نہ ہو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل پڑے تھے، لوگ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے، کعبۃ اللہ پر نظر پڑ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ مجھے ظلم نہ زیادتیوں کو شکار نہ بناتے تو میں اے مکہ، ایک بار کعبۃ اللہ میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دینا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں کسی چیز کی اتنی کوٹ کر محبت بھر جائے تو ایسی صورت میں وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، تمہارے دل میں نے مکے کی ایک محبت، کعبۃ اللہ کی ایک محبت اور میری محبت کو جگہ نہیں دوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دل سے وہ محبت کو مجھے چھڑانا ہے، میری محبت کو تمہارے دل میں بٹھانا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آزمایا گیا۔ تو اسی طریقے سے بندے سے آج تک بھی دنیا کی قیامت تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر ریاکاری نہ ہو، وہ ریاکاری بھی شرک کا مقام رکھتی ہے۔
حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل تعلیمات پہنچا دیے تھے، اس کے بعد خلیفۃ اللہ کا آنا، مامور من اللہ کا آنا ایک بڑی بات تھی کہ لوگ دنیا کی محبتوں میں الجھ چکے تھے، دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو ڈال چکے تھے، یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے سوا اور انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم کی لائی ہوئی تعلیمات کی سوا دنیا سے ہمیں اتنا دل اور جی نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت امامنا علیہ الصلوۃ تسلیم نے ان خواہشات پر آرا چلاتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ وحدہ لا شریک کی ذات عشق کا مرکز ہے، عشق کا مرکز وہی اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات میں ہم کو فنا ہونا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے یہ دل تمہارے اندر دیا ہے تو اس کا مقام بنا کر دیا ہے، تمہارے جسم میں کوئی چیز طلب نہیں کی تھی، تمہارے جسم میں صرف تمہارے دل کو طلب کیا ہے، وہ ایک دل ہے سو دیجئے، جی میں آئے سو کیجئے۔ حضرت امامنا نے فرمایا اب میرے دل میں جو خدا کی محبت کے علاوہ کوئی کام ہے میں کہاں کروں گا، اس لیے حضرت امامنا نے فرمایا دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، جو انسان خدا کے حوالے کر اپنے دل کو حوالے کر دیتا ہے اب کہاں اس کی فکر اور نظر دنیا پر پڑتی ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم دنیا کے اندر اتنا مبتلا ہو گئے، اتنا مبتلا ہو گئے کہ سب کچھ دنیا کو ہم اپنا ٹھکانہ اور مرکز سمجھ بیٹھا۔ اب اللہ رب العزت آزمانے کے لیے ہم اقسام کی بیماریوں کا نزول فرمایا، ہم اقسام کے امراض آج دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے آج دنیا اپنے نئے نئے رنگ سے، نئے نئے روپ سے گناہ کرنے پر مبتلا ہوئی ہے، اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے آزمانے کی خاطر کہ بندے پر جب مصیبت میری جانب سے اترتی ہے تو بندہ میرے قریب آتا ہے یا دنیا کے پاس بھاگتا ہے۔ اگر میرے چوکھٹ پر آتا ہے میں سب کچھ اسے دینے والا ہوں، اس لیے کہ مرض جہاں میں دیتا ہوں شفا بھی میرے پاس ہے، اس کی دوا بھی میرے پاس ہے۔ اگر یہ دنیا مجھے چھوڑ کر کسی اور غیر کے مقام پر پہنچتا ہے، ایک در اگر وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو 60 ایک در چھوڑ کر اور دروں کی طرف بھاگتا ہے تو 60 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ آج انسان کس قسم کے گناہ کرنے پر مبتلا ہے، آج کیسے کیسے حرکات و سکنات کے ذریعے سے خدا کو ناراض کر رہا ہے، رسول و مہدی کو ناراض کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کائنات کے اندر گناہ کرنا ایک سٹائل بن گیا، ایک نئے ماڈلنگ ٹیپ سے انسان گناہ کرنے لگا تو اللہ رب العزت نے نئے طریقے سے بیماریوں کو بھی اس کا بھی نزول شروع کر دیا۔ آج دنیا پریشان، ہر ایک اپنے اعتبار سے پناہ مانگنے لگا۔ عزیزان محترم، کتنی باتوں کا علم اس ماحول کے اندر آپ کو حاصل ہوا، آپ کو علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 6-7 مہینوں کی جو زندگی ہم سے گزری ہے، جو قید اور مصیبتوں سے گزری ہے، کتنی باتوں کا ہمیں علم ہوا، کتنی باتوں کا علم ہوا۔ ہم جانوروں کو، پرندوں کو بند کر دیتے ہیں، کل تک ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب ہمیں بند کر دیا گیا تو ان کی بولی سمجھ میں آئی کہ وہ بھی کیا پنجرے کے اندر مطالبہ ہم سے کرتے ہوگا۔ اور کل تک ہماری اپنی عبادتوں پر ہمیں غرہ تھا کہ مجھے نماز بھی پڑھنا آتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب یہ 6-7 مہینے کے درمیان میں جب مجھے خود اپنی انفسکم کے تحت میں خود اپنی ذات کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی معلومات کو کھنگالنے لگا تو زیرو نظر آیا۔ کتنی خامیوں میری عبادتیں میں، کتنا غرہ کر رہا تھا اور کتنا غرور تھا میری اپنی عبادتوں پر۔ میری تصویر میں جب اپنی تصویر کو اپنے آئینے میں دیکھنے لگا تو میرا اپنا پورا جتنا بھی تھا سب کچھ کھل کر میری اپنے نظروں کے سامنے آیا۔ اسی طریقے سے انسانیت سمجھ میں آئی۔ کل تک انسان کو کچھ سمجھتا تھا، ہمدردیاں بٹورنے لگا، غریب مستحقین کا درد ہونے لگا، ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنے خزانوں کو کھول کر رکھنے لگا۔ عزیزان محترم، کتنی باتیں کی اور باتیں
عزلت ہمیں کیا چیز ہے سمجھ میں آئی؟ عزلت جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم نے عزلت کو 8 فرائض میں سے عزلت ایک فرض قرار دیا ہے، وہ عزلت سمجھ میں آئی کہ سب سے کٹ کر میرے اپنی ذات کو علیحدہ کرنا۔ آج دنیا نے سمجھا دیا۔ کورونا کا معاملہ کیا رہا؟ کیا بیوی بچوں سے بھی چھٹنا ہے؟ سب سے چھٹ کر ایک کونے میں بیٹھ جانے کا نام کورونا تھا۔ وہی دین کا جب معاملہ آتا ہے تو اسے عزلت کہا جاتا ہے۔ دنیا اسے بیماری کا نام دیتی ہے، لیکن دین اسے عزلت کا نام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کا معاملہ سمجھ میں آیا۔ ہجرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ جہاں پر عبادت کرنے میں رکاوٹیں ہوں تو وہ مقام کو چھوڑ کر کسی جنگل کی طرف یا کسی کے پہاڑی میں نکل جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایسا کوئی موقع نہیں دیا، ہر جگہ اپنے اپنے سکون کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم نے فرمایا اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے فنائیت کی طرف نکلنے کو ہجرت قرار دیا ہے۔ اپنی انا کو ختم کر کر فنائیت کی طرف ہجرت کرنے کو مقام دیا ہے کہ کل تک میں ٹٹولتا رہا اپنی انانیت کے بل بوتے پر، میں کیا ہوں؟ مجھے 6 مہینے یا 8 مہینے سمجھ میں آنا پڑا کہ میں کیا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ میری اوقات اور کوئی چیز نہیں۔ کل تک لوگ جو مجھے واہ واہ کہہ کر آیا کرتے تھے، آج مجھ سے بھاگنے لگے ہیں، آج بھاگنے لگے ہیں۔ وہ کورونا نے سمجھا دیا کہ تو ہے، میں نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، کتنی باتیں ہیں جو انسان اگر عبرت حاصل کرتے ہوئے اس دل کو صرف خداوند قدوس کے حوالے کر دے۔ ایک دل ہے سو دیجئے، سب کچھ ہے سو کیجئے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم کی نقلیات آپ اٹھا کر پڑھیں کہ کس طریقے سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم نے اس زندگی کو بندگی سے بدل دیا، اس زندگی کو شائن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بندگی کی طرف موڑا، اور شرن دینے میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم نے جو محنت کی ہے کہ اس بندگی کے اندر اور شائن بناتے ہوئے اسے ایک مقام پہ پہنچایا، وہ مقام فنا کو لے لگایا۔ تو اسی طریقے سے ایک بندہ اپنی زندگی کو اگر عبادت کی طرف موڑ کر بندگی کی طرف تبدیل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ذات سے خوش ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارے اپنے درمیان میں معلومات تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے حاصل کر رہا ہے، لیکن عمل کی دنیا سے کوسوں دور۔ باتیں تو بہت کرنا آتا ہے، لیکن عملی زندگی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے اپنے درمیان میں جتنے بھی اب تک کے معاملات ہوئے، جتنے امراض آئے، اس میں سب میں بڑا اور سب میں بھیانک مرض ہم نے کورونا کو سمجھ میں بیٹھا، لیکن ہمارے اندر جو مرض سب میں بڑا، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا مرض ہے کہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، نفس کے غلام بن کر ہماری اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ سب میں بڑی بیماری ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ تسلیم نے فرمایا کہ اس کا نلڈا نہ چکلو، اسے اپنے تابع کر لو، نفس کو اپنے تابع کر لو۔ تو آئیے ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم جتنی بھی اب تک بھی غفلت سے زندگی کو گزارا ہے، یا اللہ آنے والی زندگی کو اپنے نور سے منور فرماتے ہوئے بندگی میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے اپنے درمیان میں جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بھی میں کسی کو مرض دیتا ہوں تو شفا بھی میرے ہاتھ ہے۔ تو ہم گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا مولا ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ وہ جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کے اس بیماری کو دور فرماتے ہوئے شفا کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے سننے کو اور عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔